بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، کل کے سبق میں اعراب کا لغوی معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف بیان ہوئی، اور آج کے سبق میں اعراب کی قسموں کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں والاعراب ينقسم الى ثلاثة اقسام لفظی و تقدیری و محلی، اور اعراب کی تین قسمیں ہیں، لفظی، تقدیری اور محلی۔ اوپر آپ نے اعراب کی تعریف میں پڑھا تھا اثر ظاہر او مقدر، کہ اعراب ایسا ظاہری یا مقدر یعنی تقدیری اثر ہے۔ تو اس اعتبار سے اعراب کی دو قسمیں بنتی ہیں، لفظی اور تقدیری۔ اور اعراب کی ایک تیسری قسم یہاں آپ نئی پڑھ رہے ہیں، اعراب محلی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مبنی کلمہ معرب کی جگہ میں آئے، کہ اگر اس جگہ میں معرب ہوتا تو اسے کوئی نہ کوئی اعراب ملتا، کہ وہ مرفوع ہوتا یا منصوب ہوتا یا مجرور ہوتا یا مجزوم ہوتا، کوئی نہ کوئی اعراب اسے ملتا۔ لیکن مبنی چونکہ اعراب کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس پر نہ لفظی طور پر اعراب آئے گا نہ تقدیری، مگر چونکہ وہ معرب کے محل میں ہے اس لیے اسے اعراب محلی کہتے ہیں۔ یہاں تفصیلاً تینوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فالاعراب اللفظی هو ما لا يمنع من النطق به مانع، پس اعراب لفظی وہ ہے کہ جس کے بولنے سے کوئی مانع منع نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بولنے میں آئے، کوئی مانع اس کے نطق اور اس کے تلفظ سے نہ روکے، جیسے جاء سلیم وقابلت سلیما واخذت من سلیم، تو سلیم سلیمن سلیمن پر ضمہ، فتحہ اور کسرہ یہ بولے جا رہے ہیں، ان کے بولنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، لہذا یہ اعراب لفظی ہوا۔ والاعراب التقدیری هو ما يمنع من التلفظ به مانع، اور اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جس کے تلفظ سے، جس کے بولنے سے کوئی مانع روکے، یعنی اسے بولا نہ جا سکے کسی مانع کی وجہ سے۔ وہ مانع کون ہے؟ تو مانع تین بیان کر رہے ہیں، من تعذر او استثقال او مناسبت، یہ مانع کا بیان ہے، یعنی اعراب کا محال ہونا، او استثقال یا اس اعراب کے تلفظ کا ثقیل ہونا، او مناسبت یا مناسبت کسی کی مناسبت، نحو یدعو الفتى والقاضی وغلامی۔ یدعو الفتى والقاضی وغلامی، اس میں چار الفاظ، چار کلمات ہیں۔ یدعو فعل مضارع ہے، اس کے بھی آخر پر اعراب ظاہر نہیں ہے، تقدیری ہے۔ الفتیٰ پر بھی اعراب الفتیٰ، القاضی اور غلامی، ان تینوں اسما پر بھی اعراب تقدیری ہے۔ آگے کہتے ہیں فَكُلُّهَا مَرْفُوعَةٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةٍ، بس یہ سب کے سب تقدیری ضمہ سے مرفوع ہیں، لا تظہر علی اواخر هذه الکلمات، جو مقدر ضمہ ان کلمات کے آخر پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں لِتَعَذُّرِهَا فِي الْفَتَى، الفتیٰ میں اس کے محال ہونے کے سبب، چونکہ الفتیٰ کے بارے میں پیچھے بات آئی تھی کہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، اور الف کسی حرکت کو قبول نہیں کرتا، جو حرکت کو قبول کرے گا وہ الف ہی نہیں ہوگا، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ کسی حرکت کو اس پر پڑھا ہی نہیں جا سکتا،
لہذا اس پر اعراب تقدیری ہو گیا. لتعذرها فی الفتح، فتح میں اعراب کے محال ہونے کے سبب. وثقلها فی یدعو وفی القاضی، اور یدعو اور القاضی میں ضمہ کے ثقیل ہونے کے سبب. تو یدعو جو اصل میں یدعو ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، تو چونکہ واو پر ضمہ بعد ضمہ کلام عرب میں ثقیل ہے، اس لیے واو کو ساکن پڑھا جاتا ہے. تو واو پر ضمہ ثقیل تھا، ایسے ہی القاضی جو حالت رفع میں ہے القاضی، تو یا پر ضمہ بعد کسرہ بھی عربوں کے ہاں ثقیل ہے، اس لیے اسے ساکن پڑھتے ہیں. تو یدعو اور القاضی میں ضمہ ظاہر نہیں ہوا، مقدر ہوا ثقل کی وجہ سے. وَلِأَجْلِ مُنَاسَبَةِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فِي غلامی، اور غلامی میں یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے. تو چونکہ غلامی میں اعراب میم پر آنا ہے، وہی غلام کا آخری حرف ہے، مگر اس کی اضافت یا متکلم کی جانب کی گئی اور یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے. تو یا کی مناسبت کے لیے میم کو کسرہ دیا گیا. اب اس پر کوئی دوسری حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، تو کسرہ مناسبت کی بنیاد پر یہاں پر ضمہ یا فتحہ نصب کا یا جر کا کسرہ، کیونکہ ایک کسرہ مناسبت موجود ہے، اب دوسرا کوئی کسرہ یا دوسری کوئی حرکت تو آ نہیں سکتی، اس لیے اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. وَلِأَجْلِ مُنَاسَبَةِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فِي غلامی، اور غلامی میں یا متکلم کی مناسبت کی وجہ سے. تو مانع موجود ہوتا ہے، اس لیے بولا نہیں جا سکتا، لہذا اعراب وہاں تقدیری ہوتا ہے کہ اگر یہ مانع نہ ہوتا تو وہاں اعراب ظاہر ہوتا. وَالْإِعْرَابُ الْمَحَلِّيُّ هُوَ مَا يَقَعُ فِي الْمَبْنِيَّاتِ الطَّارِئِ عَلَيْهَا الْبِنَاءُ من تغیر اعتباری. من تغیر اعتباری یہ ما یقع میں ما اسم موصول کا بیان ہے، ترجمے میں اس کو یہی ما کے ساتھ کر لیں. اعراب محلی وہ اعتباری تغیر ہے جو ان مبنیات میں واقع ہوتا ہے جن پر بنا طاری ہو. تو وہ مبنیات جن پر بنا طاری یعنی فی الحال بھی مبنی. دیکھیے آپ نے اس میں مبنی کی دو صورتیں پڑھی ہوں گی. ایک تو وہ اسم جو تنہا ہو، وہ بھی بالفعل مبنی اور معرب بالقوہ ہوتا ہے، یعنی اگر جملے کے اندر آ جائے تو معرب ہو جائے گا، لیکن جب تک تنہا ہے تب تک وہ مبنی ہے. تو ان مبنی اور دوسرے وہ مبنی جو ہر حال میں مبنی ہوتے ہیں، جنہیں اس میں غیر متمکن کہا جاتا ہے، جو مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوا کرتے ہیں. تو تنہا ہونے کی وجہ سے جو مبنی ہوتا ہے اس پر بنا عارضی ہوتا ہے، اور جب جملے میں آ جائے تو اس کا بنا ختم ہو جاتا ہے، وہ معرب ہو جاتا ہے، تو ان پر بنا طاری نہیں رہتا. تو اسے الطاری علیہ البناء لگا کر کے انہی مبنیات کو نکالا جو تنہا ہونے کی وجہ سے مبنی ہے لیکن جملے میں آ کر کے معرب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اعراب محلی وہ اعتباری تغیر ہے جو ان مبنیات میں واقع ہوتا ہے، پایا جاتا ہے جن پر بنا طاری ہو. فلا یکون ظاہرا ولا مقدرا، تو اعراب آخر پر نہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ہی تقدیری ہوتا ہے، نہ ہی مقدر ہوتا ہے. نحو جاء هذا، جیسے جاء هذا. فاسم الاشارة مبنی علی السکون فی محل رفع لأنه فاعل، بس اس میں اشارہ مبنی بر سکون ہے اور محل رفع میں ہے، محلن مرفوع ہے. تو اس کا مرفوع ہونا کیا محلن ہے، لأنه فاعل. محلن مرفوع کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فاعل ہے اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. وسيأتي توضيح ذلك في الابواب الآتية ان شاء اللہ تعالی، اور اس کی مزید توضیح آئندہ ابواب میں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. المعرب هو اللفظ الذي يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. معرب وہ لفظ ہے جس کا آخر
اس پر داخل ہونے والے عوامل کے سبب بدل جائے۔ تو جس لفظ کا آخر اس پر داخل ہونے والے عوامل کے سبب سے بدلتا رہے، اس لفظ کو، اس کلمہ کو معرب کہتے ہیں۔ المعرب هو اللفظ الذي يتغير آخره، معرب وہ لفظ ہے جس کا آخر اس پر داخل ہونے والے عوامل کے سبب سے بدل جائے۔ اب کہتے ہیں انواع الاعراب اربعۃ، اعراب کی 4 قسمیں ہیں، رفع و نصب و جر و جزم۔ یہاں دھیان دیں، ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہاں جو معرب کی تعریف ہوئی یہ مطلق معرب کی تعریف ہے، یعنی اسم یا فعل کا لحاظ کیے بغیر مطلق معرب۔ تو مطلق معرب وہ لفظ ہے جس کا آخر عوامل کے سبب بدل جائے، اور ایک ہے اسم معرب جس کی تعریف آپ نے ہدایت النحو میں پڑھی اور اس کتاب میں بھی آگے آ رہی۔ اسم معرب تو اس کے اسم کے معرب ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اس وجہ سے اسم معرب کی تعریف الگ ہو جاتی ہے اور معرب مطلقاً جو ہے اس کی تعریف الگ ہوتی ہے۔ اور یہاں جو اعراب کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں یہ بھی مطلق اعراب کی قسمیں ہیں کہ خواہ وہ اعراب فعل کا ہو یا اسم کا ہو۔ تو مطلقاً اعراب کی کل قسمیں 4 ہیں، رفع، نصب اور جر اور جزم۔ فالرفع والنصب یشترکان بین الاسم والفعل، پس رفع اور نصب اسم و فعل دونوں میں مشترک ہیں، کہ آپ نے اسم کے اعراب میں بھی رفع اور نصب پڑھا ہے اور فعل مضارع کے اعراب میں بھی رفع اور نصب پڑھا ہے۔ تو اسم بھی مرفوع اور منصوب ہوتا ہے اور فعل بھی مرفوع اور منصوب ہوتا ہے، پس رفع اور نصب یہ دونوں اسم و فعل کے درمیان مشترک ہیں۔ والجر او الخفض یختص بالاسم، اور جر یا دوسرے لفظوں میں اسی کو خفض بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جر یا خفض یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، والجزم یختص بالفعل، اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے۔ فلا اسم مجزوم ولا فعل مخفوض، پس کوئی اسم مجزوم نہیں اور کوئی فعل مجرور نہیں۔ تو فعل میں جر نہیں آتا اور اسم میں جزم نہیں آتا، جر اسم کے ساتھ خاص اور جزم فعل کے ساتھ خاص۔ کہتے ہیں والاعراب یشترک بین الاسماء والافعال فقط دون الحروف، اور اعراب صرف اسماء اور افعال میں مشترک ہے، حروف میں نہیں، یعنی صرف اسماء اور افعال میں اعراب آتا ہے، حروف میں نہیں۔ فلا یقع فیہا اعراب قطعا، پس حروف میں قطعا اعراب نہیں پایا جاتا، نہیں واقع ہوتا، کیونکہ آپ نے پڑھا تمام حروف مبنی ہیں۔ تو جب سارے کے سارے حروف مبنی ہیں تو ان میں اعراب آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، اب یہاں ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ 2 قسمیں اعراب کی مشترک ہوئیں اور پھر 2 میں سے ایک کو خاص کر دیا گیا اسم کے ساتھ اور ایک کو خاص کیا گیا فعل کے ساتھ، جر کو خاص کیا گیا اسم کے ساتھ اور جزم کو خاص کیا گیا فعل کے ساتھ۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہاں ایک بات پہلے یہ سمجھیں کہ جر میں اصل اعراب کسرہ ہے اور جزم میں اصل سکون ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سکون سب سے خفیف ہے اور حرکتوں میں سب سے خفیف فتحہ ہے اور اس سے ثقیل کسرہ اور سب سے ثقیل ضمہ ہے۔ تو کسرہ ثقیل حرکت ہے اور جزم سب سے خفیف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم اور فعل کو، تو اسم اور فعل میں اسم ہلکا ہے، خفیف ہے بنسبت فعل کے۔ تو کیونکہ یہاں فعل سے مراد فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں جو مادہ کے حروف ہوتے ہیں اور پھر مزید فیہ کے بھی کچھ حروف، تو ان کے علاوہ ایک علامت مضارع بڑھ جاتی ہے اور حروف کی کثرت سے کلمہ کچھ نہ کچھ ثقیل ضرور ہو جاتا ہے۔
تو اس لحاظ سے اسم کے مقابلے میں فعل ثقیل ہوتا ہے، تو اسم خفیف ہے اور فعل ثقیل ہے، تو اسم جو خفیف تھا اسے جر دے دیا گیا جو کہ ثقیل ہے تاکہ دونوں میں توازن ہو جائے، اور جزم جو خفیف تھا وہ فعل کو دے دیا گیا جو ثقیل ہے تاکہ توازن ہو جائے، کیونکہ اگر ثقیل کو ثقیل دیا جاتا تو ثقل اور بڑھ جاتا، اور خفیف کو خفیف دیا جاتا تو خفت اور ہو جاتی، تو اس طریقے سے توازن نہ رہ پاتا۔ تو کہتے ہیں انما اختص الخفض بالاسم والجزم بالفعل قصدا للتعادل، تعادل مانے برابری کرنا، توازن، اور جر کو اسم کے ساتھ اور جزم کو فعل کے ساتھ توازن کے مقصد سے ہی خاص کیا گیا۔ فَإِنَّ الْجَرَّ ثَقِيلٌ يَجْبُرُ خِفَّةَ الْإِسْمِ، جبر یجبر کا معنی پورا کرنا، کیونکہ جر ثقیل ہے وہ اسم کی خفت کو اسم کے خفیف ہونے کو پورا کرے گا، والجزم خفیف یجبر ثقل الفعل، اور جزم خفیف ہے وہ فعل کے ثقیل ہونے کو پورا کرے گا، اور اس طریقے سے سب میں توازن پا لیا جائے گا۔ تو یہ یہاں تک اعراب کی جو 4 قسمیں ہیں ان کا معاملہ بیان کر دیا کہ صرف اعراب اسماء اور افعال میں آتا ہے، اور ان 4 قسموں میں سے رفع و نصب دونوں میں مشترک ہیں، اور جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص۔